محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آو عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 24 کا اے والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سید الاستغفار کے متعلق تفصیل کے ساتھ جانکاری حاصل کریں گے، اس کے متعلق سیکھیں گے کہ سید الاستغفار کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب، اس کی تشریح کیا، اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق اس سے ملتا ہے، یہ ساری چیزیں آج سیکھتے ہیں۔ استغفار یعنی اللہ کے دربار میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اپنے کیے ہوئے برے کاموں پر، غلطیوں پر شرمندگی کے احساس کے ساتھ بھیک مانگنا، دعائے مغفرت کرنا، بخشش طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے، اسے خوشی ہو اپنا نام اعمال دیکھ کر، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، رحمت کی دعا کرے۔ استغفار کے اندر دونوں چیزیں، استغفار صرف غلطیوں پر نہیں ہوتا ہے، غلطیوں پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بذات خود استغفار ایک دعا ہے، تو دعا کے انداز میں بھی اسے مانگا جائے، اللہ سے رحمت کی اپیل ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانپ لیں۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے، سجدے میں جا کر کے استغفار کرنے کی، بخشش طلب کرنے کی، اللہ سے رحمت کی اور رحم کی اپیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کے دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد بیان ہوئے ہیں۔ ان دنیا کے فوائد میں خاص طور پر یہ چند چیزیں ہیں کہ پریشانیاں انسان کی ختم ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، حالات بہتر سے بہتر انسان کے ہو جاتے ہیں، اسی طرح مال میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، بے اولاد ہے اسے اولاد سے نوازتا ہے، بے روزگار ہے اسے روزگار میں کے مواقع اسے فراہم کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم سچے دل سے استغفار کریں، استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں، رات دن کم سے کم استغفر اللہ، انسان کے استغفر اللہ مانے یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، تیری رحمت کا میں یا اللہ مطالبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی بہت سے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سید الاستغفار۔ اس کا تعارف مختصراً یہ ہے کہ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ صبح پڑھے گا اور شام سے پہلے اس کی موت آ جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور شام میں یقین کے ساتھ پڑھا اس نے، صبح سے پہلے موت آ جائے تو وہ جنتی ہوگا، یعنی سچے دل کے ساتھ اس نے پڑھا یعنی توبہ کی، ان الفاظ کے ذریعے جو ہم الفاظ سیکھ رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اور اسی طرح سید الاستغفار کو، یعنی یہ جو دعا ہے، اسے سید الاستغفار یعنی بخشش مانگنے کی ساری دعاؤں کی سردار ہے۔ اس دعا میں 10 جملے ہیں اور اس میں بندے اور اللہ کے تعلق کی کئی باتیں ہیں، غور کر کے اس استغفار کو پڑھیں گے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے نیک انسان تھے، معصوم عن الخطا تھے۔ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر روزانہ بار بار استغفار کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن یا رات میں موت تو آنی ہے، بہتر یہ ہے کہ خاص کر اس دعا کو دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں ہی پڑھ لیا جائے، نہیں مانگا جائے، صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ اسے مانگا جائے سچے دل کے ساتھ، اور سمجھا جائے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، تاکہ اگر اس دن یا رات میں موت آ جائے تو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ تو آئیے اب ہم اسے تفصیل کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھ لیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہم، اے اللہ، یہ ہم کئی بار سیکھ چکے ہیں، اللہ تھا اور میم مشدد، اس کا معنی اللہم، اے اللہ، یہ میم مشدد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ انت کا معنی تو، آپ، ہم پہلے کئی بار اسے سیکھ چکے ہیں، ہوا، ہم، انت، انتم، انت معنی تو،
ربی میرا رب، لا الہ لا معنی نہیں، الہ بھی کئی بار ہم سیکھ چکے ہیں، الہ معنی معبود، الہ کی جمع آلہہ، یہ ہم کئی بار سیکھ چکے ہیں، اس کا امتحان بھی لیا جا چکا ہے۔ اللہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، اللہ معنی سوائے، انت آپ کے، تیرے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ انسان بڑے ہی احساس کے ساتھ اور دل سے یہ اللہ کے سامنے کہے، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا، میرے لیے ساری چیزیں فراہم کرنے والا، تو میرا رب ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انت سوائے تیرے۔ پھر انسان اسی احساس کے ساتھ یہ پڑھتا جائے اور کہے خلقتنی، یا اللہ تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، میں تو تیرے سوا میرا وجود ہے ہی نہیں، تیری وجہ سے میں ہوں۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اور اس کا اظہار کرے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں غلام ہوں تو آقا ہے، میں بندہ ہوں تو معبود ہے۔ اللہ کے سامنے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کرے اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے، تو کہے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا، میں بے سہارا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ میں تیرا بندہ ہوں۔ خلقتنی آپ سیکھ چکے، خلق، خلق جو ہے اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقت آپ نے پیدا کیا، نی ضمیر متصل جب فعل کے ساتھ آتی تو مفعول بنتی، تو نے پیدا کیا نی مجھے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ عبد کی جمع ہے عباد، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور اللہ کے سامنے انسان بڑی ہی عاجزی میں کہے کہ اللہ میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، مَسْتَطَعْتُ جتنی مجھے طاقت ہے، یعنی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ انسان ہر نماز میں اللہ سے عہد کرتا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تیرے عہد پر قائم ہوں، یعنی یہ عہد کہ میں تجھ پر ہی ایمان رکھوں گا، تیری ہی اطاعت کروں گا، لیکن انسان پھر بھی غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ تو انسان اللہ سے کہے کہ اللہ جتنا ہو سکتا ہے میں تیرے عہد پر قائم ہوں، تیرے وعدے پر قائم ہوں، یعنی تو نے ایمان اور عمل پر جو وعدہ کیا ہے اس پر مجھے یقین ہے کہ تو عطا کرے گا اس کا اجر آخرت میں، جنت کی صورت میں، اے اللہ اپنی رضا کی صورت میں، اپنے دیدار کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں۔ مستطاعت، یا اللہ جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تیری عبادت اور اطاعت تو ویسے نہیں کر سکتا جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے، میں کمزور ہوں، میرا ایمان کمزور ہے، میری نمازیں، میری عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار میں کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس لیے اللہ ان سب کو میری کمزوری اور کمیوں کے باوجود یا اللہ انہیں قبول فرما دے اپنے دربار میں۔ وعدہ یعیدو کا ٹیبل آپ سیکھ چکے ہیں، وعدن یہ مصدر ہے اور عہدن یہ بھی مصدر ہے، اور اس کا ٹیبل یہاں پر عہیدہ، عہدو، یعہد سمیع یسمعو سے اعہد، اور اسی طرح عاہد، معہود اور عہدن، عہیدت اور تعہد یہ مؤنث۔ تو اس کا یہ ٹیبل ہے، 3 حرفی فعل ہے، ثلاثی مجرد سے، سمع کے باب سے۔ پھر اس کے بعد اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بھی سیکھ چکے ہیں آپ لوگ، اعوذ معنی میں حفاظت مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اعوذ قال یقول کی طرح ہے، قال یقول سے کیا تھا اقول، ایسے ہی عاذ یعوذ، اس کا ماضی مضارع کیا بنتا ہے عاذ یعوذ، تو اعوذ میں حفاظت مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، بکا یا اللہ تیری، من شر ہر برائی سے، برائی سے، ماں جو، ہر اس برائی سے جو صنعت میں نے کی ہے، یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یا اللہ مجھے ان غلطیوں سے اللہ درگزر فرما لے اور ان غلطیوں کو یا اللہ مجھ سے معاف کر لے، بخشش کا معاملہ فرما۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، ابوء میں اقرار کرتا ہوں، باء یبوء سے ابوء میں اقرار کرتا ہوں، یہ بھی قال یقول کی طرح ہے، لک تیرے لیے، تیرے سامنے، بنعمتی کا تیری نعمتوں کا، یعنی اللہ ایک طرف مجھے تیری نعمتوں کا احساس ہے کہ تو نے بہت ساری نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو ایک ایک نعمت کا انسان تصور کرے، تو انسان ان تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اقرار کرے کہ اللہ تیری بے شمار نعمتیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف میں ہوں کہ میں تیری
नाफरमानी पे नाफरमानी करता जा रहा हूं, वह अबू बिज़म्बी, कि अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का भी, अपनी गलतियों का भी एतराफ है, कि मैं इकरार करता हूं कि अल्लाह तेरे लिए, तेरे सामने तेरी नेमतों का जो मुझ पर हैं, वह अबू, मैं इस बात का भी एतराफ करता हूं, इकरार करता हूं, बिज़म्बी यानी अपने गुनाहों का, कि दूसरी तरफ मैं तेरी नाफरमानी पे नाफरमानी करता जा रहा हूं। अब ये बंदा इस तरह से अल्लाह के सामने इन अल्फाज में अपनी नदामत का, आजिजी का, शर्मिंदगी का एक बंदा होने की हैसियत से अल्लाह के दरबार में इन अल्फाज के जरिए इजहार कर रहा है। और अब आगे इन इजहार के साथ अब अल्लाह से कह रहा है फ़ग़फ़िरली। फ हटा के पढ़ेंगे, फ को हटा के तो क्या पढ़ेंगे, इग़फ़िरली। ये भी आप सीख चुके हैं कि ये गफ़ारा यग़फ़िरु से है, और गफ़ारा यग़फ़िरु किस बाब में गया, ज़रबा यज़रिबु में। अम्र क्या बनेगा, इसे अलामत मुज़ारे हटाएंगे तो गैन साकिन है, हमज़े वस्ल शुरू में लगेगा तो इग़फ़िर, ये बनेगा इग़फ़िर। ये हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। इग़फ़िर मिला फा लगा दिया तो हो गया फ़ग़फ़िर, बस माफ कर दे ली मुझे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, फ़इन्नहु पस बेशक, या इसलिए कि ला यग़फ़िरु नहीं माफ कर सकता है, नहीं माफ करता है, अज़्ज़ुनूब, ये ज़ुनूब ज़म्बुन की जमा ज़ुनूब, ये भी हम पहले सीख चुके हैं, ज़म्बुन की जमा है ज़ुनूब, ज़म्बुन जमा ज़ुनूब माना गुनाह, गलतियां। तो ला यग़फ़िरु ज़ुनूब, गुनाहों को, जुर्म को माफ नहीं कर सकता, इल्ला अंत, सिवाय तेरे, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है जो मेरी गलतियों को, गुनाहों को माफ करे। ए अल्लाह, मैं तुझे अपना खालिक व मालिक समझकर, अपना माबूद समझकर, अपना सहारा समझकर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा दे, बख्शिश का मामला फरमा। या अल्लाह आइंदा न करने का पक्का इरादा करता हूं, इसलिए कि तौबा उसी वक्त मुकम्मल होगी कि इंसान ने जो गलती की है उसको बिल्कुल छोड़ दे, अभी से छोड़ दे, जब तौबा इंसान कर रहा है, और आइंदा न करने का पक्का इरादा करे, और जो गलती की उस पर इंसान को शर्मिंदगी भी हो, नदामत भी हो कि मैंने गलती की, सही नहीं किया। तो इसलिए इंसान ये तीनों शर्तें पाई जाएंगी तो तौबा मुकम्मल होगी। वरना इंसान अगर एक तरफ तौबा कर रहा है और दूसरी तरफ गलती पर जमा हुआ है, उसको छोड़ भी नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में इसे तौबा नहीं कहा जाएगा। ये इंसान अपने आप के साथ धोखा कर रहा है, जुल्म कर रहा है। इसे कुरान ने फरमाया ये जालिम है जो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी करके। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन अल्फाज को, जो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के अल्फाज थे, इन्हें लिख लें, याद कर लें, फिर इन्हें दोहराएं अपनी ज़बान से, और बड़ी फीलिंग के साथ, एहसासात के साथ इन्हें मांगें, हाथ उठाकर मांगें, सजदे में जाकर मांगें, बड़ी आजिज़ी के साथ, लजाजत के साथ अल्लाह के दरबार में, और कहें कि अल्लाह इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं है। ये अल्फाज खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, इससे बेहतर अल्फाज हो भी क्या सकते हैं। या अल्लाह इन अल्फाज के पीछे या अल्लाह एक स्पिरिट है, एक रूह है, तो या अल्लाह ये अल्फाज इजहार हैं। या अल्लाह इन अल्फाज के जरिए से या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पर रहम का मामला फरमा, और पूरी जिंदगी अल्लाह अमाल सालिहा पर जमा दे, और मौत भी अमाल सालिहा पर हो, ईमान पर हो, यकीन पर हो, और आइंदा की ज़िंदगी भी मेरे लिए अल्लाह बेहतर कर दे, मेरे घर में अल्लाह खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।